میں یوٹیوب فیملی، آج میں آپ کے ساتھ مزہ میر کی کتاب میں سے 3 زبور شیئر کروں گی۔ مسیح میں آپ سب کو میرا اسلام۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آج بائبل ریڈنگ میں سے ہم زبور 100، 101 اور 102 کی تلاوت کروں گی۔ مزمور 100، زبور 100 میں ہیکل میں داخلے کا گیت ہے۔ زبور 100 میں داؤد تمام قوموں کو دعوت دیتے ہیں کہ اسرائیل سے مل کر دنیا کے خالق اور قوموں کی چھپان کو سجدہ کریں۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چرگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین۔ حکمران کی طرز زندگی۔ داؤد کے زبور میں مزمور نویس اپنے اخلاق اور دوسروں کو شرارت سے روکنے کے بارے میں نیک ارادہ کرتا ہے۔ زبور 101۔ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا، اے خداوند میں تیری مدح سراہی کروں گا۔ میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا۔ تو میرے پاس کب آئے گا؟ گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی۔ میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا۔ مجھے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے۔ اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی۔ میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا۔ جو در پردہ اپنے ہمسائے کی غیبت کرے، میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی، تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی، تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ دغا باز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا۔ دروغگو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا۔ میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا، تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں۔ آمین۔ تنگی کے وقت دعا۔ مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسردہ دل ہو کر خداوند کے حضور اپنا رونا روتا ہے۔ زبور 102 کے پہلے حصے میں مزمور نویس دعا کرتے ہوئے اپنی بیماری اور ذلت کا حال بیان کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں صہیون کی بحالی اور صہیون کے اسیر فرزندوں کی رہائی کے لیے التجا کی جاتی ہے۔ تیسرے حصے میں انسانی زندگی کے چند روزہ ہونے اور الہی ابدیت پر غور کیا جاتا ہے۔ زبور 102۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔ جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے، کیونکہ میرے دن دھوئیں کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئیں۔ میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوکھ گیا، کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگیں۔ میں جنگلی ہواسل کی مانند ہوں، میں ویرانے کا الو بن گیا۔
میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ میرے دشمن مجھے دن بھر ملامت کرتے ہیں، میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا۔ میرے دن ڈھلنے والے سائے کی مانند ہیں اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا ہوں، لیکن تو اے خداوند ابد تک رہے گا اور تیری یادگار پشت در پشت رہی اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے، ہاں اس کا معین وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں، اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا، کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ پشتوں کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی۔ خداوند نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کرہانہ سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ سیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں۔ جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں، اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا، اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا، اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی۔ آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ آمین۔ خداوند کے زندہ، میٹھے اور بابرکت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہم سب پر ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، مجھے امید ہے یہ پاک کلام آج آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے خاندانوں میں باعث برکت ہوگا۔ اے باپ، جو بھی اس کلام کو، اس ویڈیو کو سنتے ہیں، ان کی زندگیوں میں معجزاتی کام سر انجام دیں گے۔ اے باپ، اپنے رحم کر دیں گے۔ میرے عزیزوں، مجھے پورا ایمان، یقین اور توکل ہے کہ یہ پاک کلام آپ کی زندگی میں 100 گنا 60 گنا پھل لائے گا، اور اس پاک کلام کو مزید سننے کے لیے میرے ساتھ آگے کی ویڈیو میں بنے رہیے گا، اور اس کلام کے وسیلے آپ اپنی زندگی میں بڑھتے اور پھولتے جائیں۔